خواتین و حضرات، ہار اور جیت، فتح اور شکست، یہ کب سے موضوعات ہیں انسانی ذہن کے اور اس کی معاشرت کے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بہت سارے قصے اور کہانیاں ہیں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، ایبل اینڈ کین، رام اور راون کا قصہ ہے، ڈیوڈ اور گولیت کا قصہ ہے۔ اور پھر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیر اور رانجھے کے قصے میں رانجھا ہار گیا تھا۔ بہرحال اسی طرح کے بہت سارے اور موضوعات میں اور کیفیتوں میں اور داستانوں میں ہارنے اور جیتنے والوں کے قصے ہیں، اور ان لوگوں کا ذکر بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے جو ہار جاتے ہیں، اور جو اپرنٹلی جیت جاتے ہیں ان کو یولوجائز کیا جاتا ہے، ان کو بہت بڑا چڑھا کے ان کی فتوحات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ ہمارے معاشرت میں یہ کانسیپٹ آئے کیسے؟ بنیادی طور پر اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ جو سلسلہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع تو آج بھی موجود ہے، اور وہ ہے کمپیریزن، انسان کا اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ مقابلے میں لانا۔ اور جب وہ مقابلے میں لاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں آگے چلے جانا ہے۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حابیل قابیل کے قصے میں دونوں نے قربت حاصل کرنی چاہیے، تو اس قربت کے لیے انہوں نے تحائف پیش کرنا تھے، ایک کو دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی ایک خواہش تھی۔ تو یہ جو کمپیریزن پیدا کرتے ہیں ہم حابیل اور قابیل کے درمیان اپنی زندگی میں، یہ پیدا کرتا ہے اس کیفیت کو جو پھر آگے چل کر ہار اور جیت کے تصورات لے کر آتی ہے۔ اس میں کمپیریزن کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف کمپٹیشن بھی ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ بہن بھائیوں میں بھی پیدا کی جاتی ہے، گھروں میں پیدا کی جاتی ہے، رشتوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ ایک طرح کی یوں سمجھ لیجیے آرگنائزیشنز میں پاور ڈائنامکس کا حصہ ہے۔ کہاں کہاں نہیں ہم ہار اور جیت کے قصے دیکھتے، جنگوں میں، کھیلوں میں، تعلیم میں، باکس آفس پر وہ فلم ناکام ہو گئی، وہ ڈرامہ کسی کام کا نہیں رہا، ناکام ہو گیا، وہ ایکٹر ناکام ہو گیا، وہ ایکٹریس ناکام ہو گئیں۔ شیئرز کی دنیا میں وہ جو بیرش کیفیت ہوتی ہے ہارنے کی، روزمرہ کی گفتگو میں اور آپ جس وقت بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم آرگیومنٹ جیت لیں۔ میاں بیوی کے معاملات میں جس وقت دونوں کی بحث ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک کا پلڑا دوسرے کے اوپر بھاری ہو جائے۔ مختلف طرح کی ریسز لگی ہوئی ہیں، ان ریسز میں آپ کو جی چاہتا ہے کہ آپ سب سے آگے نکل جائیں۔ سب سے مزاحیہ تو وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو کبھی لے جاتے ہیں کھادی کی اور ثنا صفی ناز کی سیل پر، وہاں جو منظر ہوتے ہیں، جو ٹرائمف ہوتا ہے اس خاتون کے چہرے کے اوپر جنہوں نے وہ سوٹ سیل میں خرید لیا ہوتا ہے، تو اور وہ جو ہارے ہوئے چہرے وہاں پر نظر آتے ہیں، وہ بھی ایک کمال منظر ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک یہ تصور ہے کہ جو ڈیفیٹ ہے اٹ از این آرفن، یعنی کوئی بھی اون نہیں کرنا چاہتا کسی لاس کو، اینڈ ڈیفیٹ از این آرفن اینڈ وکٹری ہیز 100 فادرز۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ وہ یتیم ہوں اور کون چاہتا ہے کہ اس کے 100 باپ ہوں۔ ہم تو یتیم ہونا پسند کریں گے۔ تو یعنی اس طرح کی کیفیت ہے وہ یولوجائز کرنے کی وکٹریز کو۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہار اور جیت کی بنیاد پر معاشرے، ملک، سرحدیں کیسے بٹ جاتی ہیں، لوگ آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں ہار اور جیت کی بنیاد پر، اور پھر یہ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس جنگ میں کون جیتا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1000 بار یہ فیصلہ ہو چکا ہے تاریخ میں کہ کسی جنگ میں آج تک کوئی بھی نہیں جیتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ معصوم بچی جس کی جان چلی گئی ہو، چاہے وہ تہران میں رہتی ہو یا تل ابیب میں، وہ غازہ میں رہتی ہو یا وہ بہاولپور میں، جس بچی کی جان چلی گئی، اس ماں کے ہاتھ میں جس کی گود میں وہ تھی، اس سے زیادہ ہارنے والا کون ہوگا، ارسپیکٹو کہ وہ کس جیتنے والے کے ملک کی رہنے والی ہے۔ تو یہ کیا تصور ہے جنگوں کے بارے میں، جیت جانے کا
اور ہار جانے کا. ہمیشہ انسانیت ہارتی رہی ہے ہر جنگ میں. تو یہ جو جیت کا یہ تصور ہے، یہ سب سے زیادہ ہمارے اسکولوں میں بھی ہے، اور وہ وہاں اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ کے طور پر اسکولوں میں اسے بڑی شدت سے پریکٹس کیا جاتا ہے. میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ کہ میں اکثر کسی اسکول میں جاتا ہوں اور اس پرٹیکولر اسپیچ ڈے یا پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے کا حصہ ہوتا ہوں، جہاں پر تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں انعامات فرسٹ آنے والے بچوں میں اور کامیاب بچوں میں. تو میری نظر مسلسل ان بچوں کی طرف ہوتی ہے جو پچھلی قطاروں میں بیٹھ کے تالی بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کا نام پکارا نہیں جا رہا ہوتا. ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جیتنے والے میں، ان کا نام نہیں ہوتا اس فہرست میں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے والدین بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، اور ان کی دل کی واردات میرے دل کی واردات ہوتی ہے اس وقت. اور اکثر ایسا ہوا کہ اس فنکشن کے آخر میں ان تک گیا اور ان سے بیٹھ کر بات بھی کی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ایک اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس وقت احساس یہ ہوتا ہے کہ صرف جیتے ہوئے بچے ہی کیوں ہمارے بچے ہیں، وہ بچے جو نہیں جیتے وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں. تو کیوں ممکن نہیں ہے کہ ان کو بھی سینے سے لگایا جائے، ان کا بھی ہاتھ پکڑا جائے، ان کا بھی ماتھا چوما جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہم ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس پرٹیکولر دن ان کو کوئی انعام نہیں ملا یا اس پرٹیکولر موقع پر ان کو کوئی ٹرافی نہیں ملی ہے. آپ یہ بھی کبھی سوچئے گا کہ یہ جنگیں، یہ کمپٹیشن، یہ کمپیریزنس، اس کی بھی تو ایک عمر ہوتی ہوگی نا. تو اب جس عمر کے حصے میں میں ہوں اور میرے وہ دوست جو خواتین نہیں صاف ظاہر ہے، جو میری عمر کے لوگ ہیں، یعنی مرد حضرات بنیادی طور پر، میری عمر کی تو کوئی خاتون دیکھی ہی نہیں ہے ابھی تک، تو ان کو اب یہ طے کرنا ہے کہ کیا کب تک وہ کمپیٹ کرتے رہیں گے. یہ ایک سوال ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ تک چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو وقت ایسا زندگی میں آنا چاہیے کہ جہاں آپ کو اپنے ہار جانے کی خوشی ہو، جہاں آپ کو یہ لگے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون جیتا ہے، اور کہ میں کسی جنگ کا حصہ نہیں ہوں. اور کب ہمیں جا کے یہ احساس ہوگا کہ کتنی ہی بار تو ایسا ہوا کہ ہم کسی معاملے میں جیت گئے تھے اور وہ جیت ہمارے لیے ایک کرس بن گئی تھی. کاش ہم نہ جیتے ہوتے اس لمحے میں. تو یہ وہ سوچیں ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا آج کی ویڈیو میں آپ سے، تاکہ ہم ہار کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ ہار کیسے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے.